پارٹ 2 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔ گئے تو میدان کے کنارے پر درخت میں سے آواز آئی، مبارک ہو جو اس آگ میں ہے، اس کے چاروں طرف ہے، تم طوا کے میدان میں ہو، اپنے جوتے اتار دو، میں بڑی دانائی والا اللہ ہوں، تمام جہان کا اور تمہارا پالنے والا، میں نے تمہیں پیغمبری کے لیے چن لیا ہے، اور جو کچھ کہتا ہوں اس کو سن اور میری عبادت کر، میرے یاد کے خاطر نماز کی پابندی کر، بے شک قیامت آنے والی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا، میری لاٹھی ہے، اس پر سہارا لیتا ہوں، اپنی بکریوں کے لیے اس سے پتے جاڑتا ہوں، اس کے سوا اس سے اور کوئی بھی کام نہیں لیتا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لاٹھی کو زمین پر ڈالو، وہ لاٹھی جو ڈالی تو وہ سانپ کی طرح دوڑتی ہوئی دکھائی دی، اس پر وہ ڈر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کو پکڑو اور ڈرو نہیں، ہم ابھی اس کو اپنی پہلی حالت پر کر دیتے ہیں۔ اپنے داہنا ہاتھ اپنے بائیں بغل میں دے لو، پھر نکالو، بھلا کسی غیب کی نہایت روشن ہو کر نکلے گا، یہ دوسری نشانی ہوگی تاکہ ہم تم کو اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دکھا دیں۔ ان دونوں نشانیوں کے ساتھ ساتھ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا اور فرمایا، اس ملک میں فرعون نے فساد پھیلا رکھا ہے، سرکشی پر کمر باندھ رکھی ہے۔ آپ نے فرمایا، مجھے ڈر ہے وہ مجھے جھٹلائے گا، میں نے اس آدمی کو مار دیا ہے، اب وہ مجھے مارنے کی کوشش کرے گا، میری زبان کھول اور لوگ میری زبان سمجھ لے، اور میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ کر دے تاکہ مجھے قوت ملے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، دونوں بھائیوں نے مصر میں جا کر فرعون کو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تیرے پاس بھیجا ہے، تو بنی اسرائیل کو نہ ستا، انہیں ہمارے ساتھ روانہ کر دے، ہمارے پاس تیرے رب کی نشانیاں ہیں، اور یہ بھی یقین کر لے کہ سلامتی اس شخص کے لیے ہے جو سیدھی راہ پر ہے، اور جو شخص جھٹلائے گا اور سرکشی کرے گا اللہ اس پر عذاب آئے گا۔ فرعون کے پاس اللہ کا پیغام پہنچا دیا گیا تھا، مگر اسے اپنی حکومت، فوج اور خزانوں کے گھمنڈ تھا، اس لیے وہ برابر ان سے بحث کرتا رہا، اور جب ہر بات کا اس کو ٹھیک ٹھیک جواب ملتا رہا تو اس نے موسیٰ سے کہا، تم بچے تھے تو ہمارے گھر میں آئے، ہم نے تمہیں سالہ سال تک اچھی طرح پالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، احسان جتلا رہے، پرورش کا وہ یہ نعمت ہے جس کا تو مجھ پر احسان رکھتا ہے، تو نے بنی اسرائیل کو سخت ذلت میں ڈال رکھا ہے، جب تک میرے قتل کا ارادہ کیا تو میں مدین چلا گیا، پھر اللہ نے مجھے دنائی دی، اب رسول بنا کر تیری طرف بھیجا۔ فرعون نے کہا، تم نے وہ حرکت یعنی قطبی کو قتل کیا ہے، تم بڑے ناانصاف ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، وہ واقعی اس وقت وہ حرکت کر بیٹھا تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ فرعون اس بات کو سن کر لاجواب ہو گیا اور بات بدل کر پوچھنے لگا، تمہارا رب کون ہے؟ آپ نے فرمایا، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، جو نہ صرف تمہارا بلکہ میرے باپ دادا کا پالنے والا ہے۔ فرعون نے درباریوں سے کہا، یہ تو کوئی دیوانہ ہے جو بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ کرنا اور ان کا مسلمان ہونا۔ آخر جب ہر طرح سے تنگ ہو گیا تو اس نے تمام ملک میں ڈنڈورا پٹوایا، بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا، چاروں طرف ہر کارے دوڑائے، عید کے دن سب کے سب میدان میں جمع ہو گئے۔ اب ایک فرعون تھا، اس کے دربار شاہی فوجیں اور اس کی قوم، دوسری طرف غریب بےکس، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام تھے، اللہ کے سوا اور مدد دینے والا کوئی نہ تھا۔ جادوگروں نے نظر بندی کر کے اپنی رسیاں اور لاٹیاں ڈال دی، اور دیکھنے والوں کو ایسا معلوم ہوا کہ وہ سب دوڑ رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ڈر کے، مگر پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، تو نہ ڈر، تیری ہی فتح ہوگی، تیرے داہنے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے ڈال دے کہ وہ ان سب کو نگل جائے گی، اور جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ صرف جادو ہے، جہاں اللہ کا حکم ہو جائے وہاں جادو کام نہیں کر سکتا۔ اب جب انہوں نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ اژدہا بن کر سب کو نکل گئی۔ جادوگروں نے جو دیکھا تو وہ سب کے سب سامنے سجدے میں گر پڑے اور کہا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔
فرعون نے غصے میں آ کر کہا تم اس کو مان گئے؟ اب میں نے جو حکم نہیں دیا تھا وہی تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا؟ تم نے سب مل کر یہ شرارت کی ہے، تم سب کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ ڈالوں گا، پھر سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ مگر ان جادوگروں پر دھمکی کا کچھ اثر نہ ہوا۔ انہوں نے کہا ہمیں کچھ پرواہ نہیں، ہمیں اپنے رب کے پاس جانا ہے اور تو بس اسی زندگی جو کچھ کر سکتا ہے کر۔ اب ہمارے پانے والا ہم تجھ پر ایمان لے آئے، جب ہم پر مصیبت ہے تو ہمیں صبر دینا اور دنیا سے مسلمان ہی اٹھانا۔ فرعون نے ان جادوگروں کو جو کہ مسلمان ہو گئے سولی پر چڑھا دیا، ان کے ہاتھ پیر کٹوا دیے۔ اتنے تکلیف کے ہوتے ہوئے بھی وہ ایمان پر قائم رہے۔ اس واقعے کے بعد بھی فرعون کی قوم اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائی، اپنے غرور پر رہی۔ اللہ بڑا مہربان ہے، وہ بار بار اپنے بندے کو سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرعون اور اس کی قوم کو ڈرانے کے لیے طرح طرح کے عذاب بھیجے۔ کبھی لوگوں کی نصیحت کے لیے کھاد ڈال دیا، پیداواری کی کمی کر دی، مگر جب ان کی کوئی آفت آتی تو یہی کہتے کہ موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست ہے۔ پھر سادہ سمجھانے کے لیے ان پر ڈنڈیاں، جوئیں، مینڈک، خون کی نشانیاں بھیجی، مگر جب بھی ان پر کوئی عذاب آتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے آپ ہمارے لیے دعا کریں، اگر عذاب ٹل گئے تو ہم ضرور مسلمان ہو جائیں گے۔ مگر ان کی یہ حالت تھی کہ ادھر عذاب ٹلتا ادھر اپنے اقرار سے پھر گئے۔ جب کہ ان کی حد ہو گئی تو اللہ نے حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اپنی تمام قوم کو لے جا کر وہاں سے راتوں رات نکل کھڑے اور فرعون نے پھر بھی شرارت کی اور ظلم سے ان کا پیچھا کیا۔ صبح ہوتے ہی ان کو سمندر کے قریب جا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی چلائے اور کہیں ہم کو پکڑ لیں گے۔ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے اور وہ مجھے راستہ بتا دے گا۔ اللہ کی نعمتیں غرض اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی صحیح و سالم سمندر سے پار اتار دیا، مگر جب فرعون اور اس کے لشکروں نے ظلم اور شرارت کے لیے ان کا پیچھا کیا تو دیکھتے ہی دیکھتے سب غرق ہو گئے، اور یوں اللہ نے ان کو باغوں، چشموں اور عالیشان محلوں سے نکال کر پھر ان ظالموں پر نہ آسمان رویا اور نہ زمین، اور بنی اسرائیل کے ان چیزوں کا مالک بنا دیا، اس لیے وہ صبر کرتے تھے۔ من اور سلوا کی رحمتیں سمندر سے پار ہو کر یہ لوگ مصر کی ریگستانوں میں سفر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دھوپ کی تکلیف سے بچانے کے لیے ان پر برابر کا سایہ کر دیا، ان کے کھانے کے واسطے من سلوا بھیج دیا، ان کو 12 قبیلوں میں تقسیم کر دیا، ہر ایک کے لیے پانی کا ایک چشمہ مقرر کر دیا، مگر زیادہ دیر تک وہ ان چیزوں پر صبر نہ کر سکے، اور گہوے اور ساگ، کیکڑے، لہسن، مسور اور پیاز کی خواہش کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجبور اجازت دے دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طور پر کوہ طور پر گئے، اللہ تعالیٰ سے تورات حاصل کی۔ ان کی غیر حاضری میں ان کے قوم نے سونے چاندی کا ایک بیچڑا بنا لیا اور اسے پوجنا شروع کر دیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا مگر وہ نہ مانے، آخر تنگ آ کر چپ ہو گئے، کہیں ان میں سے زیادہ اختلاف نہ ہو جائے۔ واپس آ کر آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کو بتایا تم نے بہت برا کیا۔ سب نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا، آئندہ کے لیے توبہ کی۔